جسے چاہے سید بنا دے. اب اگر کسی کو نہیں بنایا تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ محنت کرو کچھ بھی حاصل کر لو. تخت و تاج چاہیے مل جائے, دولت چاہیے مل جائے, جاہ و جلال چاہیے مل جائے, منصب عظیمہ کے خواہش مند ہو, محنت کی بنیاد پر حاصل کر سکتے, لیکن محنت کر کے کوئی سید نہیں بن سکتا. یہ تو خدا کا فضل ہے, جسے چاہے سید بنا دے. خدا کا انعام و اکرام ہے, جسے چاہے سید بنا دے. اور کوئی کسی بھی منزل پر پہنچ جائے, کتنے ہی اعلیٰ مقام و منصب پر فائز کیوں نہ ہو جائے, ادنا سے ادنا جاہل غریب ایک کا ہار سید زادے کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک مزدور سید زادے کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ مقام, وہ مرتبہ آقا نے اپنے شہزادوں کو عطا کر دیا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدوں کا مقام بڑھا دیا, سیدوں کا مرتبہ بڑھا دیا. نادان ہیں وہ لوگ. ارے جس شانے پر آقا نے حسنین کریمین کو بٹھا کر بلند کر دیا, اب دنیا کی کون طاقت ہے کہ ان کے مقام بتانا اور بات ہے مقام بڑھانا. اب یہ کہو کہ مقام بتایا ہے, بڑھانے کی صلاحیت کسی میں نہیں. ارے چراغ کیا سورج کی روشنی میں اضافہ کر سکتا ہے؟ تمہارے گھروں کے چراغ میں وہ تاب نہیں کہ سورج کی روشنی میں اضافہ کرتا. اس لیے کہ نسبت اہل بیت اطہار وہ مقام ہے جسے خود محبوب خدا نے مقرر فرما دیا. اور اس کی یوں ہی صرف چیخ پکار کے ذریعے نہیں. مقام اہل بیت کیا ہے, ایک حدیث کی روشنی میں سماعت فرما لیں. حضرت امام راضی علیہ الرحمت و رضوان اپنی مشہور زمانہ تفسیر کبیر میں تفسیر کشاف کے حوالے سے روایت کرتے ہیں, من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا له, الا ومن مات علی حب آل محمد مات طائبا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان, الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ الملک الموت بالجنة ثم منکر ونکیر, الا ومن مات علی حب آل محمد جعل له قبره مزار ملائکۃ الرحمہ, الا ومن مات حب آل محمد فتح له في قبره بابان الى الجنہ, الا ومن مات على حب آل محمد مات علی السنت والجماعت, کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا
شہید ہو کر مرا، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا مغفور کی موت مرا، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا طائف کی موت مرا، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ جو اللہ جو آل رسول کی محبت میں مرا اسے ملک الموت اور منکر نکیر یہ جنت کی بشارتیں دیا کرتے ہیں۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ جنت میں اس طرح اٹھایا جاتا ہے جس طرح کے ایک دلہن اپنے شوہر کے گھر جایا کرتی ہے۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ اہل سنت والجماعت کی موت مرا۔ تو دوستو اگر شہادت کی موت چاہتے ہو تو آل رسول کی محبت میں زندگی گزارو، اگر طائف کی موت چاہتے ہو تو آل رسول کی محبت میں زندگی گزارو، اگر مکمل ایمان پہ خاتمہ چاہتے ہو آل رسول سے محبت کرو، جنت کی خوشخبری چاہتے ہو آل رسول سے محبت کرو، اہل سنت والجماعت کی اہل سنت والجماعت پہ خاتمہ چاہتے ہو آل رسول سے محبت کرو، اپنی قبر کو ملائکہ رحمہ کے لیے زیارت گاہ بنانا چاہتے ہو تو آل رسول سے محبت کرو۔ یہ مقام اہل بیت اطہار ہے کہ جو اللہ کے شہزادوں اللہ کے محبوب کے شہزادوں سے اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے اس کی موت جب ہوتی ہے تو مومن کی موت ہوتی ہے، اس کی موت جب ہوتی ہے طائف کی موت ہوتی ہے، اس کی موت جب ہوتی ہے کامل ایمان کی حالت میں ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا صلہ ہے کہ اس کی موت جب ہوتی ہے تو وہ مومن و شہید کی موت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار جنت کانفرنس فیضان شہباز محمد شہزادہ خطیب اعظم ہند زندہ باد۔ یوم القیامہ مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا ومن مات علی بغض آل محمد لم تشم الرائح الجنہ، کہ جو اہل بیت اطہار کی عداوت میں مرا قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا رہے گا آئس من رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ اور جو اہل بیت اطہار کی عداوت میں مرا گویا کافر کی موت مرا، جو اہل بیت اطہار کی بغض و عداوت میں مرا، جو اہل بیت اطہار کی دشمنی میں مرا کبھی جنت کی خوشبو سے میسر نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، امام راضی فرما رہے پتہ نہیں کس نظر سے تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہنے کو تو عالم زمانہ ہو جاتے ہیں، کیا یہ احادیث ان کی نگاہوں سے نہیں گزرتی؟ تمام دلائل پیش کیے جاتے ہیں، کیا یہ اہل بیت اطہار کے شان میں جو احادیث کریمہ ہیں کیا یہ نظر نہیں آتا؟ اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت سیکھنی ہو تو صحابہ کرام سے سیکھو، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ حب اہل بیت محمد خیر من عبادت السنہ، کہ اہل بیت اطہار کی ایک روز کی محبت، ایک روز کی خدمت یہ سال بھر کی عبادت نافلہ سے افضل ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی خدمت یہ سال بھر کی عبادت نافلہ سے بہتر و افضل ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ صحابی رسول کا قول ہے۔ صحابی کا قول نقل کر رہا ہوں، کسی وہابی کا نہیں۔ اور حدیث مشہور تو ہے یہ، بارہا آپ نے سنا ہوگا، انی ترکت فیکم الثقلین،
किताब अल्लाह व अहल बैती इतरती, कि मैं दुनिया में दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह, दूसरे मेरी अहले बैत। बाज लोग और एक हदीस पढ़ते हैं कि इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि वल कुरान व सुन्नती, किताबुल्लाहि व सुन्नती, कि मैं दुनिया में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम मेरी सुन्नत। अब कुछ लोग तो खास नजरिए के साथ इस हदीस को पढ़ते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं कि आका ने इरशाद फरमा दिया कि मैं दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, एक का नाम किताबुल्लाह, दूसरे का नाम अहले बैत। ये भी आका ने फरमाया कि मैं दुनिया में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जिसमें से एक का नाम किताबुल्लाह और दूसरी का नाम मेरी सुन्नत है। सिर्फ अहले बैत ही नहीं फरमाया, मेरी सुन्नत भी फरमाया। अगर आप बेदार होकर कुछ बातें समाप्त करना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा कि आज गुफ्तगू का अंदाज बिल्कुल जुदा हो, उस सजी और संवरी हुई गुफ्तगू आप बाद में समाप्त करेंगे। अभी खालिसतन गुफ्तगू समाप्त कीजिए, खालिस, सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में। इन्नी तरक्तु, मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, बिलखुसूस हजरत सैयद जमालुद्दीन कादरी अल मारूफ आबिद बाबू साहब क़िबला, जो सरपरस्ते इजलास भी हैं, उनकी तवज्जो। आका ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन, कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। क्या फरमाया? इन्नी तरक्तु, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, तरक्तु फीकुमुस सकलैन, तुम में दो भारी चीजें। मैं क्यों इस तरफ जा रहा हूं? मफहूम समझने से पहले एक और हदीस समात फरमा ले। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये उलूमे नबवी के वारिस हैं। अब इस पर भी कुछ लोग गुफ्तगू करते हैं कि देखिए अल्लाह के हबीब ने अपना वारिस ये अली और फातिमा को नहीं बनाया, हसन और हुसैन को नहीं बनाया, अपना वारिस उलमा को बनाया। जब वो इस तरह के मफहूम और माना पेश करते हैं तो मुझे उनके अक्ल पे मातम करने का जी चाहता है कि नादानो, अरे वारिस तो उन्हें बनाया जाता है जो ना हो, वारिस तो उन्हें बनाया जाता है जो से वारिस का पता ना चले, और जो पहले ही से वारिस हो उसे वारिस बनाने की जरूरत क्या है? उसकी तमसील समाप्त कर ले। एक मिसाल, आम तौर पर हम अपने इलाके में जब माशरे में रहते हैं, कोई हमारे घर से बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, मानूस हो जाता है, बहुत करीब हो जाता है, हम उसका तारुफ करते हैं तो किस तरह पेश करते हैं? अरे इनसे मिली, ये तो मेरे घर वाले की तरह है ना, आम तौर पर बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल मेरे घर वाले की तरह है, घर वाले ही समझ लीजिए। तो जब इस तरह से तारुफ पेश करते हैं तो क्या वो आपके घर वाला हो जाता है? घर वाला हो जाता है? अरे घर वाले की तरह होना और बात है, घर वाला होना और बात है, घर वाले की तरह होना और बात है, घर वाला होना और बात है। तो अल्लाह के रसूल ने अपने उलूमे नबवी का वारिस उलमा को बनाया, तो वारिस होना बनाना और बात है, वारिस होना और बात है, वारिस बनाना और बात है। हसनैन करीमैन को वारिस बनाने की जरूरत क्या? ये तो मीरासे रसूल है। जिंदाबाद, मीरासे रसूल है। तवज्जो चाहता हूँ,
وارث تو رہنے دو، ارے وارث بنانے کی ضرورت کیا؟ حسنین و کریمین، علی مرتضیٰ، خاتون جنت، یہ تو رسول کی وراثت ہے، وراثت، یہ تو رسول کا ترکہ ہے۔ اب وارث وہی عالم ہوگا جس کے پاس حب علی ہوگا، جس کے پاس حب اہل بیت اطہار۔ چیز کو کیا بولتے ہیں؟ میراث۔ چھوڑے ہوئے چیز کو ترکہ بولا جاتا ہے، میراث بولا جاتا ہے، اور جس میں میراث تقسیم کرتے ہیں اسے وارث بولتے ہیں۔ آپ ایک مکان چھوڑ کر جانے والا چلا گیا، دولت چھوڑ کر چلا گیا، اب وہ دولت جس میں بٹ رہی ہے اسے وارث کہتے ہیں۔ جو چیز چھوڑ کر گئے اسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے چھوڑا، اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں انی ترکتو فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ تو یعنی ایک ترکہ رسول کا نام قرآن ہے، دوسرے ترکہ کا نام اہل بیت ہے۔ اب وہی عالم زمانہ یہ علوم میں وارث ہے، علوم نبوی ہو سکتا ہے جس کے حصے میں میراث آئی ہو، جس کے حصے میں ترکہ آیا ہو، جس کے حصے میں مال آیا ہو، وہی تو وارث ہوگا۔ جسے ترکہ ملا ہی نہیں اسے وارث کیسے کہو گے؟ جس کو حصہ ملا ہی نہیں وہ وارث ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک باپ کے چند اولاد ہیں، ان میں حصہ تقسیم ہو گیا، اب بغل والا آ کے کہے اس میں میرا بھی حصہ ہے، ارے جب ملا ہی نہیں تو حصہ کیسا؟ میں بھی وارث ہوں، وارث ہوتا تو مل جاتا، وارث ہوتا تو مل جاتا۔ اب وارث تو وہی عالم ہوگا جہاں علی کی محبت ہوگی، وارث تو وہی عالم ہوگا جہاں اہل بیت اطہار کی غلامی ہوگی، وارث تو وہی عالم ہوگا جہاں خاتون جنت کی ردائے تطہیری کی پاکی ہوگی، وارث تو وہی عالم ہوگا جہاں حسنین کریمین کی سیادت پر کی غلامی ہوگی، وارث تو وہی عالم ہوگا جو حسنین کریمین کو جنت کا سردار بھی کہے، رسول کا دلدار بھی۔ محدث، مفکر، مفسر، کچھ بھی ہو جاؤ، اگر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے تو تم کبھی وارث علوم مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتے۔ انی ترکت، میں نے چھوڑا، جس چیز کو چھوڑا جائے اسے ترکہ کہتے ہیں، اور جس کے حصے میں ترکہ آئے اسے وارث کہتے ہیں۔ اور اسی حدیث پر آئیے انی ترکتو فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اور دوسرے حدیث کا مفہوم کیا کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ ظاہری طور پر دونوں میں تضاد دکھتا ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، قرآن دونوں میں ایک ہی ہے، دو بھاری چیزوں میں ایک قرآن دونوں جگہ موجود ہے، دوسری بھاری بھرکم شے میں اختلاف نظر آتا ہے کہ ایک جگہ فرمایا اہل بیتی اطرتی میرے گھر والے، دوسری جگہ فرمایا سنتی میری سنت، میری سنت یہ بھاری بھرکم چیز ہے، اور کہیں فرمایا میری اہل بیت یہ بھاری بھرکم شے، یہ میراث ہے، یہ ترکہ ہے۔ ظاہر میں دونوں تضاد، قرآن تو دونوں جگہ ایک ہی، اس لیے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، لیکن دوستو ایک جگہ اہل بیت ہے، دوسری
دوسری جگہ سنت ہے. ظاہری طور پر دونوں میں تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں دونوں میں کوئی تضاد ہی نہیں بلکہ دونوں کا مفہوم ایک ہے. اس لیے کہ غیب دانش ہو یہ اچھی طرح معلوم ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ میری سنت پر الگ الگ طریقے سے بیان کریں گے. میری سنت میں اختلاف ہوگا. کوئی کہے گا یہ میری سنت ہے, کوئی کہے گا یہ میری سنت ہے, کوئی اس طرح سنت بتائے گا, کوئی اس طرح سنت بتائے گا. اے دنیا والو جب میری سنت میں اختلاف ہو جائے کہ کس کا ہم اور تمہارے لیے یہ مشکل ہو جائے کہ ہم کون سی سنت کا انتخاب کریں. ہر ایک تو یہی کہتا ہے یہی رسول پاک کی سنت ہے, یہی محبوب خدا کی سنت ہے, یہی رحمت للعالمین کی سنت ہے, یہی طٰہٰ و یاسین کی سنت ہے. اے دنیا والو جب میری سنت میں اختلاف ہو جائے اب تمہارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ ہم کس کی سنت کا اختیار کریں تو میری اہل بیت